ایک اور اہم معاملہ جس پہ اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں اور جس کے حوالے سے ہم آپ کو اپنے پروگرام سے وقتاً فوقتاً اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، وہ ہے نور مقدم قتل کیس کا۔ اس پر ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ نئے اور اہم انکشافات سامنے آئے ہیں۔ بالکل جی، کچھ دنوں پہلے خاندانی ذرائع کے مطابق قتل والے دن نور مقدم نے اپنے گھر والوں سے رابطہ کیا تھا۔ نور مقدم نے ان کو کہا تھا کہ اگر آپ مجھے زندہ دیکھنا چاہتے ہیں تو نہ مجھے تلاش کریں، نہ ہی آپ پولیس سے رابطہ کریں۔ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ملزم ظاہر جعفر پہلے بھی نور پر کئی بار تشدد کر چکا ہے۔ یہ وہ ذرائع ہیں جو کہ نور اور ظاہر کے میوچل فرینڈز بھی تھے، وہ بھی بتاتے رہے ہیں کہ کتنا وائلنٹ بیہیویئر تھا ظاہر کا نور کے ٹورڈز، اور ساتھ میں نور مقدم گزشتہ 2 سال سے ظاہر کی وجہ سے کافی زیادہ ذہنی تناؤ کا شکار تھی۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اسلام آباد نے نور مقدم کیس کے ملزم ظاہر جعفر کو اب جو کل تازہ ترین ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دی ہے، اور عدالت نے ملزم کو دوبارہ 16 اگست کو ڈیوٹی مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے نور مقدم قتل کیس پہ لواحقین کو انصاف دلانے کے عزم کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ قاتل چاہے دوہری شہریت والا ہو یا امریکی شہری، سزا ضرور ملے گی۔ نور کا کیس ہے، یہ میں خود پہلے دن سے فالو کر رہا ہوں۔ یہ بڑا ایک خوفناک قسم کا کیس ہے۔ ان کا جو سٹاف کام کر رہا تھا، چوکیدار تھا، نوکر تھے، وہ سب کے سامنے یہ 2 دن کے اوپر یہ سارا یہ جو ٹریجڈی ہوئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ بڑے مضبوط خاندان سے ہے جو وہ قاتل ہے اور وہ شاید بچ نہ جائے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بچنے کوئی نہیں لگا اس میں۔ اگر وہ ڈیول نیشنل بھی ہے اور اگر کوئی سمجھ رہا ہے کہ وہ امریکن اس کی سٹیزن شپ ہے وہ بچ جائے گا، وہ بچنے نہیں لگا۔ اگر وہ ڈوئل نیشنل بھی ہو تب بھی وہ بچے گا نہیں، یہ کہنا تھا پرائم منسٹر عمران خان کا۔ یہ ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے اور اس حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ امید ہے ظاہر جعفر کو سزائے موت ہوگی۔ وٹنسز کو اکٹھا کیا ہے، فرینزک کروایا ہے۔ اب میں وہ پولیس مقابلے میں تو نہیں مروا سکتا کیونکہ اتنا بڑا سوشل میڈیا ہے۔ باپ کو ڈرائیور کو بھی اندر دیا ہے، پیچھے کوئی نہیں چھوڑا۔ فیصلہ عدالت کا ہے، شہادتیں پوری ہیں، امید ہے کہ اسے سزائے موت ہوگی۔ اور اسی حوالے سے ہم بات کر لیتے ہیں، تجزیہ کار مبشر لقمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ مبشر لقمان، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ کی اسیسمنٹ اب تک کیا ہے؟ کیا یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے یا پھر بہت سی گتھیاں ہیں جو سلجھنا باقی ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ڈیفینیٹلی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن گتھیاں بھی بہت سلجھنی ہیں۔ اور آپ کو بتاؤں کہ اس میں 2 کیجولٹیز ہیں۔ ایک نور مقدم ہے جو آبویسلی کیجولٹی ہے، اور دوسری اس پورے انسیڈنٹ میں سچ جو ہے نا، سچائی، وہ کیجولٹی ہے، کیونکہ اتنی فیک انفارمیشن جو ہے وہ ہر طرف جو ہے فلوٹ کر رہی ہے، پہلے دن سے فلوٹ کر رہی ہے۔ کبھی وہ نور کے کیریکٹر اسیسینیشن شروع ہو جاتی ہے، کبھی یہ بتاتے ہیں کہ وہ تو شادی کرنا چاہتی تھیں، وہ یہ ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے پولیس نے اس کو ہینڈل کیا ہے پہلے دن سے، مجھے ذرا اس کے اوپر بھی ایک سوالیہ نشان ہے کہ فیملی کا پریشر جو ہے اور ان کا پیسہ جو ہے وہ کہیں چمک دکھا رہا ہے۔ آپ کو میں ریزن بتاتا ہوں کہ دیکھیں، یہ 780A کا کیس ہے اور اس کو آپ نے صرف دہشت گردی کا کیس ہے۔ یہ اگر یہ دہشت نہیں پھیلا رہا، اگر یہ وحشت نہیں پھیلا رہا، تو پھر اور کون سا مرڈر جو ہے وہ وحشت پھیلائے گا؟ اس میں بیہیڈنگ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بہت خوفناک کیس ہے۔ اور اب 302 کا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آج نہیں، 1 سال کے بعد، 2 سال کے بعد قصاص اور دیت آپ قصاص اور دیت میں اس کو لے آئیں گے اور اس کو معاف کرانے کی آپ کوشش کریں گے، ماں باپ کو پریشرائز کریں گے، سوشل ایشوز ہوں گے، سب کچھ ہوگا۔ لیکن اگر 780A لگا ہوتا تو اس میں یہ قصاص اور دیت پھر ایپلیکیبل نہیں تھا۔ تو پہلے دن سے اس ملزم کو بچانے کی کوششیں جو ہیں وہ بہت تیز ہیں اور بہت زیادہ ڈس انفارمیشن جو کریٹ کی جا رہی ہے۔ اور میری جو اطلاع ہے، میں آپ کے تھرو یہ بتا دوں، اس میں بڑے لوگ انوالوڈ ہیں۔ اس میں ایک سابق وزیر اعظم کا بیٹا بھی انوالوڈ ہے، اس میں ایک بیوروکریٹ کا بیٹا بھی انوالوڈ ہے، اس میں کچھ بزنس مین بھی انوالوڈ ہیں۔ یہ پورا گینگ ہے، اور یہ گینگ ہے، یہ سنا ہے ابھی۔ اب دیکھیں، ہر چیز ہمیں کنفرم نہیں ہے، کچھ ہم چیزوں کو تانے بانے بنا کر ہم سنتے ہیں کہ سنا ہے کہ گینگ ہے جو ٹریپ کرتا ہے لڑکیوں کو، اور اس کے بعد ان کی ویڈیوز وغیرہ بنا لیتا ہے، پھر ان کو ڈرگز پروموشن کے لیے، ڈرگ سیل کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جو ابھی تک مجھے سمجھ آ رہی ہے بات، یہ میں اپنی عقل سے کہہ رہا ہوں، یہ میں کسی انفارمیشن پہ نہیں کہہ رہا، کہ جو اس نے پیسے منگائے تھے اپنے ڈرائیور سے، 7 لاکھ اس نے مانگے تھے، پھر 3 لاکھ آئے تھے۔ پتہ نہیں کون سا ڈرائیور ہے جو 3 لاکھ ایک دم سے لے آیا آدھے گھنٹے کے بعد۔ میرا ڈرائیور کیا، میرے تو
घर वाली नहीं 3 लाख रुपया ला सकती एकदम से। बिल्कुल, बात में बहुत सारे जराए ने बाद में कहा कि जी ये कंफर्म भी नहीं हो सका कि 3 लाख आए भी थी या नहीं आए थे, क्योंकि पहले कहा गया था कि जी उसके गार्ड से, जाहिर के गार्ड से रिकवर कर लिए गए। लेकिन जैसे भी आपने कहा कि 780 का केस है, ऐसे ही उस्मान का केस भी था कि उसको देखते थे तो उसको देख के भी खौफ और दहशत आने लग जाती। तो आपको नहीं लगता था कि ये जो इतना बड़ा केस है, जो कि टेस्ट केस बन चुका है, यहाँ पे अब स्टेट को भी मुद्दई एक तरह से आ जाना चाहिए ताकि बाद में किसी भी किस्म की छूट ना मिल सके जाहिर जाफर को? देखिए बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उसको बचाने की कोशिश हो रही है। इसमें भी कोई राय नहीं है कि यहाँ पैसा चल रहा है। और आप देखें, आपकी अपनी मुख्तलिफ अखबारों के क्राइम रिपोर्टर्स जो हैं वो माइल्ड हो गए हैं रिपोर्ट करते हुए, वो उस शिद्दत के साथ उसको रिपोर्ट नहीं कर रहे, वो बट डे टू डे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे। आपको मैं बताऊं, इसमें कुछ सवालात मुझे अभी समझ नहीं आ रहे। अच्छा, कि अगर उसके पास पिस्तौल थी और उसने जो पिस्तौल फायर करने की भी कोशिश की एक थेरेपी वर्क्स वाले के ऊपर, तो उसने उसको नाइफ क्यों किया? उसने यानी वो एक कसाई वाला अमल जो है वो उसने क्यों किया? तो उसकी जो है ना कई रीजंस हैं। एक जो मुझे समझ आती है ना, अब मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा हूँ, कोई मुझे उसको कुछ सैटेनिक कल्ट से मिला रहा है, कोई उसको इल्यूमिनाटी से मिला रहा है, कोई किसी और से मिला रहा है, लेकिन उसकी मुझे प्रूफ नहीं नजर आ रहा। जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है वो उसको मुझे प्रूफ मुझे ये करता है कि वो चाहता था, बड़ा प्लान्ड मर्डर था कि बॉडी को डीकम्पोज किया जाए। अच्छा। और उसको आप जैसे पार्ट्स में करके फिर आप उसको डीकम्पोज करते हैं, और उसका बाहर जाने का भी कोई प्लान नहीं था। अब वो पता चला कि वो टिकट जो उसका आया था पहले दिन वो टिकट था। सो देयर इज टू मेनी थिंग्स। इतनी जल्दी जब इतनी चीजें आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि ये बहुत प्लानिंग के साथ हुआ है। बट ही प्लान्ड इट एंड ही कुडंट डू इट। मैं एक मिनट, सॉरी, एक मैं बात कर लूं। मैं अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होऊंगा तो मैं इसके माँ बाप और इसकी छोटी बहन की इन्वॉल्वमेंट को रूल आउट नहीं करूंगा। ठीक है ना? आप ये देखें कि इसकी बहन गायब है और आखिरी इत्तला तक हमें ये पता था कि वो यहाँ थी और उसने नूर को बुलाया और इसके 2 दोस्तों ने बुलाया और वो सडनली लंदन पहुंच गई। ये ताने बाने कौन जोड़ेगा ला? अच्छा, एक तो चीज़ ये है कि प्लानिंग सारी दिखाई देती है, फिर वो गोली फंसने वाली खबर भी सामने आई थी कि जनाब उसने फायर किया था लेकिन गोली फंस गई थी। और जिस तरह से आपने कहा कि वो मुफख्खर अदील वाला जो मामला था उसी तरह पे शायद डिकम्पोज भी करना चाह रहा था कि सुराग ही मिटा दिया जाए। तो अभी पुलिस की जानिब से जो चीज़ें की जा रही हैं, एक और चीज़ भी, एक और फैक्टर भी, एक तो ये कि जिस तरह से केस के हवाले से आप कह रहे हैं कि 780 नहीं लगाई, दूसरी चीज़ ये भी है कि उसकी जहनी हालत को भी आगे जवाज़ बनाया जा सकता है कि जनाब वो तो इस तरह से मुमकिन तौर पर जहनी तौर पर मुतासिर था और फिर इसको बिल्ड करके केस को और कमज़ोर किया जा सकता है चालान में। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं, आपके और आपके नाजरीन से मैं एक सवाल करता हूँ छोटा सा। यार, हम लोग सारी उम्र इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते रहे ना, तो सवाल हमने भी करने हैं, सिर्फ पुलिस तो नहीं करेगी। सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो जहनी मरीज था तो थेरेपी वर्क्स का काउंसलर कैसे था? वो तो जहनी मरीजों को और ड्रग एडिक्ट्स को काउंसिल कर रहा था। बिल्कुल। तो पहले तो ये तो साबित नहीं हो सकता कि वो जहनी मरीज था। ये तो एक फेक प्रोपेगेंडा जो पहले दिन से दिया जा रहा है ना, वो दिया जा रहा है। ठीक है ना? अगर वो जहनी मरीज है, चले मैं एक लम्हे के लिए आपका ये मफरूजा मान लेता हूँ कि जहनी मरीज है, तो फिर तो उसके माँ बाप और थेरेपी वर्क्स वाले सारे लोग जो हैं उन सब के ऊपर 302 लगनी चाहिए। बिल्कुल। तो उन्होंने एक जहनी मरीज को ड्रग काउंसलर बनाया और इसीलिए पहले दिन ही उन्होंने वेबसाइट से उसका नाम भी हटा दिया था। अच्छा, ये पॉलीग्राफ जो टेस्ट हुआ था इसका, उसकी कुछ डिटेल्स आपको पता चल सकी हैं कि क्या भी काफी ड्रामेबाजियां करने की कोशिश की? पहले बेहोश होने की एक्टिंग करता रहा, लेकिन उसमें क्या कुछ सामने आया चीजें? देखिए, अभी ये जो फोरेंसिक लैब वाले लोग हैं ना, ये बड़े टाइट लिप्ड हैं क्योंकि इनको कोर्ट के ऑर्डर्स हैं पुलिस को और इनको कि केस की कोई चीज़ जो है ना वो बाहर ना निकले। पॉलीग्राफ टेस्ट में उसने ड्रामे तो ज़रूर किए होंगे, यानी वो बड़ा शातिर आदमी है, वो इतना प्लान करके, और मेरी नज़र में, मैं आपको बताऊं, मेरी नज़र में इंतहाई क्रिमिनल है। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हो रही हैं, प्लीज़ इसको ज़रा नोट करिए, ये बड़े अहम नुकते हैं। एक इसका सोशल इशू है और एक इसका क्रिमिनल इशू है। ठीक है। जो डिफेंस है ना, वो क्या चाह रहा है कि सोशल इशू और क्रिमिनल इशू जो है ना वो मिक्सअप हो जाए कि जी एक लड़की है, वो पार्टी गर्ल है, तो वो ये करती है, तो वो ड्रग्स करती है। भाई, इससे किसी का कत्ल नहीं जस्टिफाई होता ना। अगर कोई जुर्म करता है वो तो नहीं बख्शा जाएगा ना, वो तो नहीं माफ होगा ना। एग्जैक्टली। ये क्या सोच है मुबश्शिर लुकमान साहब कि हमारे यहाँ जो सोसाइटी है वो विक्टिम को लताड़ने लग जाती है, बजाय कि वो विक्टिम के लिए खड़ी हो, उसके लिए आवाज उठाए, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू हो जाती है, उसकी विक्टिम शेमिंग हम शुरू कर देते हैं।
آج آپ کو میں ARY کے اوپر ایک بات بتا رہا ہوں اور آپ کو میں چیلنج کر رہا ہوں، آپ ٹیک آؤٹ کریں. آپ پچھلے 25 سال میں ایسے سملر کتنے مرڈرز ہوئے ہیں اسلام آباد میں اور پھر وہ حش حش ہو گئے. اور بڑے امیروں کی بچیاں، بڑے گھروں کی بچیاں، میں آپ کو بتا رہا ہوں ہر کچھ سال بعد وہاں پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ سارے پاورفل لوگ ہیں بچ جاتے ہیں، امیر لوگ ہیں بچ جاتے ہیں. اس ملک میں دورہ معیار تو ہے نا جی. ایک آخری چیز، یہ جو ملزم اس صورت میں نارملی پولیگراف ٹیسٹ اس وقت کیا جاتا ہے جب ملزم اقرار جرم نہیں کرتا یا سرکمسٹینشل ایویڈنس اس جانب پوائنٹ آؤٹ نہیں کرتا. اس میں ملزم اعتراف جرم کر چکا ہے بظاہر انیشلی، اور اس کے بعد ایویڈنس بھی اس کی جانب پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے. پھر اس پولیگراف ٹیسٹ کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ پولیس نے اس کا 164 کا بیان نہیں لیا تھا. 164 مجسٹریٹ کے سامنے اور جج کے سامنے، اور جو پولیس کی کسٹڈی میں اقبال جرم ہوتا ہے اس کی لیگل ویلیو نہیں ہوتی ہے. وہ کہہ سکتا ہے کہ جی مجھے زبردستی مار کے میرے سے یہ لیا ہے. تو فورینسک ٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں، پولیگراف ٹیسٹ جب آپ کرتے ہیں تو ایک سائنٹیفک اس کا ایویڈنس آ جاتا ہے اور اس میں وہ جو ہے نا وہ ریفیوٹ نہیں ہو سکتا عدالت میں. پولیس کی اب یہ بھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا 164 کا بیان کیوں نہیں ہو سکتا. یہ کون سی بڑی بات مشکل تھی کہ آپ مجسٹریٹ کے سامنے جا کے آپ نے ملزم کا بیان لینا تھا؟ اس میں کون سی بات تھی؟ روز وہ کپڑے بدل کے آ رہا ہے، روز وہ اپنا تیار ہو کے آ رہا ہے، روز وہ نہا دھو کے آ رہا ہے، اور وہ پولیس والا کہتا ہے کہ معصوم بچہ یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ اس طرح کے قاتلوں کو اس ملک میں پیٹرنیج مل رہی ہے. تو میری بھی بیٹی ہے، آپ کے بھی بچے ہوں گے، بہن بھائی ہوں گے ساروں کے. ہم لوگ اپنے بچوں کو کس معاشرے میں بڑا کر رہے ہیں؟ اس قاتل کو نہ صرف سزا ملنی چاہیے بلکہ اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو عبرتناک سزا ملنی چاہیے، کیونکہ بات بالکل صحیح ہے کہ ہم سب کے گھر میں، ہم خود لڑکیاں ہیں، ہمارے گھر میں بہنیں بھی ہیں، لوگ ہیں، بچیاں بھی ہیں، اور لوگوں کو یہی خوف ہوتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں شادی بھی ایسی جگہ پہ کر دی جائے کہ اگلا شخص ظاہر جعفر جیسی سوچ کا ثابت ہو. بہت شکریہ جی مبشر لقمان صاحب، سینئر جرنلسٹ ہمارے پر موجود تھے، اور اس پر بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ صرف قانونی پہلو نہیں ہے، یہاں پر معاشی پہلو بھی ہمارے کافی آ جاتے ہیں کہ ہم لوگ بھی، سوسائٹی بھی اس پورے کیس کو ٹریٹ کیسے